آپ کو گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، حرم بھی جاؤ گے اور قلم بھی چلے گا، سب کچھ ہوگا۔ اگر 40ویں دن آپ حرم میں نہ ہوئے تو درخواست آنا درخواست سے تم جھوٹے ہو۔ اور ٹھیک 38ویں یا 36ویں دن میں حرم میں تھا، اس دعا کو اس اہتمام سے پڑھا۔ رزق کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اس لیے ایک دو اورات بتاتا ہوں رزق کی فراخی کے لیے۔ یہ واقعہ مرد کلندر حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اکوڑا خٹک تشریف لے گئے تھے تو مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ان کے ساتھ گھومتے رہے۔ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نے دارالعلوم حقانیہ کا وزٹ کروایا۔ میری اردو ان کو پسند آئی۔ عبدالقیوم حقانی صاحب نے فرمایا کہ میری اردو ان کو پسند آئی، تو فرمانے لگے کہ میں آپ کے گھر میں ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا سعادت ہے، میں کام سے مدرس ہوں اور حضرت درخواستی میرے گھر جا رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا عبدالقیوم آپ کو اپنا گھر چاہیے؟ میں نے کہا جی۔ آپ کو گاڑی چاہیے؟ میں نے کہا جی۔ حضرت درخواستی نے فرمایا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا قلم چلے؟ میں نے کہا جی۔ حضرت درخواستی نے فرمایا آپ کا دل کرتا ہے کہ حرمین جائیں؟ انہوں نے کہا جی۔ اسی طرح بے شمار چیزیں گنوا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مسنون دعا ہے وضو کے اندر پڑھی جانے والی، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا مانگا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ٹھیک، اور حضرت درخواستی نے فرمایا چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا حضرت سچی بات بتاؤں، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے مجھے ماں نے یہ دعا سکھائی ہے پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ دعا تو میں پڑھتا ہوں پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت درخواستی نے فرمایا اب آ گئے بات پر، دعا پڑھی نہیں جاتی مانگی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیں، آپ کو گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، حرم بھی جاؤ گے اور قلم بھی چلے گا، سب کچھ ہوگا۔ اگر 40ویں دن آپ حرم میں نہ ہوئے تو درخواست آنا درخواست سے تم جھوٹے ہو۔ اور ٹھیک 38ویں یا 36ویں دن میں حرم میں تھا، اس دعا کو اس اہتمام سے پڑھا۔ پھر ہمارے ایک شاگرد نے اہتمام کیا، وہ اسی سال حج پہ چلا گیا، اور اس فقیر نے پھر اہتمام کیا، پھر اس کو بھی اللہ نے حج کیا، بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئی۔ اب پڑھتے ہیں وضو اگر آپ نے باتھ روم کے بیسن میں کرنا ہے تو دعا باہر آ کے پڑھنی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ اب وضو دعائیں جتنی بھی ہیں مسنون دعائیں آپ اس میں باتھ روم میں نہیں پڑھ سکتے، غیر مسنون بھی ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جب باتھ روم سے نکل جاؤ پھر پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو فراخ کر دیجئے، اتنا کھلا گھر مل جائے گا جو لوگ پریشان ہیں کہ رینٹ پہ گھر ہے، رینٹ ہمارے پاس نہیں ہے، وبارک لی فی رزقی، اور میری رزق میں برکت۔ یہ مسنون دعا ہے، اگر مسجد میں پڑھیں وضو خانے میں تو مسلسل پڑھتے جانا ابتدا سے اخیر تک۔ اگر کہیں باتھ روم کے بیسن میں وضو بنانا ہو تو پھر باتھ روم سے باہر آ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ نماز حنفی میں بھی ہے، رزق سے بھی مالا مال ہو جائیں گے، گھر بھی مل جائے گا، حرم بھی چلے جاؤ گے، مشکلات بھی حل ہو جائیں گے۔